أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ ہود کی آیات چل رہی ہیں. سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے آخرت کے احوال اور کفار کی اور مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. ان کے جوابات دیے ہیں کہ کافروں کے کیا سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں، اور پچھلی قوموں پر جو اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا ان کی سرکشی کا بیان، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انواع و اقسام کی نعمتیں نازل کی، لیکن وہ قوم اپنی گناہوں سے توبہ کرنے والی نہ تھی. تو کس طریقے سے کون سی قوموں پر کیا کیا عذاب نازل ہوئے، اس کا تفصیل سے سورہ ہود میں بیان فرمایا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ روایت عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مغموم ہوئے دیکھ کر کہ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ کی داڑھی تو سفید ہونے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھ کو سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا. کہ سورہ ہود میں جو آخرت کے احوال، اللہ تعالیٰ کے عذاب، آخرت میں جو پکڑ، اس کا جو بیان ہے، فرمایا کہ اس سے مجھے اس نے بوڑھا بنا دیا. یہاں پر بھی یہ آیت جہاں پر میں نے 2 ہفتے پہلے بار جو آیت پر تک ہم پہنچے تھے اس سے آگے میں عرض پڑھ رہا ہوں
کہ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک متعین مسلمہ ایک عقیدہ ہے تمام اہل ایمان کا، اور اللہ تعالیٰ کا بیان کرتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس کو کہتے ہیں کہ بعث بعد الموت، مریں گے، موت برحق ہے، اس کے برحق ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں۔ دنیا کی تمام طاقتیں ہر نظریے پہ اختلاف کرتی ہیں، لیکن موت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، وہ تو آنی ہے، آ کر رہے گی۔ اور اسی طریقے سے جتنا بڑا سچ، جتنی بڑی حقیقت موت ہے، اتنی ہی بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے ہم پیش ہوں گے۔ اللہ، اب جب اٹھائے جائیں گے قبروں سے تو قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ اب ان سے سوال ہوگا کہ بھائی دنیا میں کتنا رہے، جس دنیا کے خاطر ہم نے اپنے خدا کو ناراض کیا، حرام حلال ایک کیا، دنیا کے چکروں میں لگ کے ہم ہر چیز کو بھول بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی دنیا میں کتنے مزے رہے تمہارے؟ تو قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن سے زیادہ تو ہم رہیں گے دنیا کے اندر۔ پورا دنیا کا قیام، پورا دنیا کا جو عمر ہے ہماری، جو ہم کہتے ہیں کہ 60 سال 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی کم کوئی زیادہ، کسی کی کتنی، کہیں گے اللہ اس سے زیادہ تو ہماری عمر ہی نہیں تھی۔ یعنی ہم جس کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا یہ ہے دنیا، وہ ہمیں ایسا بے حقیقت معلوم ہوگا، اتنا بے حقیقت نظر آئے گا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی، نہ اس کی نظر میں ہوگی، اور وہ حیران ہوگا کہ میں دنیا میں 60 سال رہا، میں نے دنیا میں اتنی عمر بسر کی، میں 70 سال میں 80 سال دنیا میں قیام کیا، حیران ہوگا۔ تو وہاں اس کو دوبارہ بعض بعد الموت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو قبر سے اٹھائیں گے۔ کافروں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صرف ان کا ہی نہیں، تمام سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات پر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس بات پر کہتے تھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی میں رل مل جائیں، ہماری ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں اور ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو فرمائی کہ جو ذات، جو قادر مطلق تم کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ جیسا تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ایسا تم کو دوسری مرتبہ پیدا کر دے گا۔ وہ قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ دوبارہ مردوں کو آپ قبر سے اٹھائیں گے، زندہ کریں گے دوبارہ، تو آپ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم، کیا تم کو ہماری بات کا بھروسہ نہیں؟ قرآن کریم میں آیا، فرمایا کہ یا اللہ بھروسہ کیوں نہیں؟ بھروسہ تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، یا اللہ آپ مجھے ذرا دکھا دیں عملی نمونہ تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، تم ایسا کرو 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو اپنے پاس پالو۔ پالنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ خوب شناخت ہو جائے ہر پرندے کی کہ کون سا ہے پرندہ جانور۔ فرمائیں تو خوب اپنے پاس پالو، ان کو اپنے سے مانوس کرو،
فرمایا جب مانوس ہو گئے فرمایا کہ اب ان کو کاٹو، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت، ان کا پر، ان کا قیمہ بناؤ۔ قیمہ بنانے کے بعد حکم دیا کہ ان کا سر اپنے پاس محفوظ رکھ لینا تاکہ بعد میں تمہیں شناخت ہو جائے کہ کون سے جانور کیا ہے۔ چنانچہ ایک مور تھا، ایک کرگس تھا، ایک پرندہ تھا، یہ سارے اپنے پاس انہوں نے پالنے شروع کیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ سب کا قیمہ انہوں نے بنایا، پر بھی اس میں پس گئے، ہڈیاں بھی پس گئی، گوشت بھی پس گیا، بالکل ایک ملغوبہ بن گیا چار جانوروں کا، پرندوں کا۔ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ابراہیم اب تم ایسا کرو، ان گوشت کے کو 4 حصوں میں تقسیم کرو اور الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا، ان گوشت کو تھوڑا تھوڑا الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ فرمایا کہ تم ان کو بلاؤ اپنی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف بلایا تو سر تو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، تو جو مور تھا اس کا جسم مور کے ساتھ آ کر جڑ گیا، جو دوسرا پرندہ تھا اس کا اس کے ساتھ آ کر جڑ گیا، جو تیسرا تھا اس کے ساتھ آ کر جڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ انسان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، یہ ایک متعین ایک حقیقت ہے۔ کوئی کتنی ہڈیاں ہو جائے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ صاحب آپ راگ بنا دو، آپ اس راگ کو دریا میں بہا دو۔ ارے بھائی یہ تمہارا جسم بنایا کس نے؟ یہ زمین اور آسمان بنایا کس نے؟ وہ اللہ جو آپ کا ان کو بہانے سے وہ قادر نہیں رہے گا ان کو زندہ کرنے پر؟ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ یوں کہو اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ تم کو اٹھایا جائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کافروں کو یوں کہیں کہ انکم مبعوثون، کہ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا من بعد الموت، مرنے کے بعد، لیقولن الذین کفروا، تو ضرور بھی ضرور کافر لوگ یوں کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کوئی قدرت نہیں، یہ جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک انسان کی اور ان کفار کی ایک عادت کا ذکر فرمایا کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، فرمایا کہ دیکھو ان کفار کا یہ عالم ہے کہ ان کے اوپر اگر ہم عذاب کو مؤخر کر دیں، عذاب فوراً نہ بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب مؤخر ہی کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات شروع میں فرما دی کہ عذاب آخرت میں ہوگا، فیصلے آخرت میں ہوں گے، جزائیں آخرت میں ہوں گی، ثواب اور بدلے آخرت میں ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بات نہ فرماتے کہ تم لوگوں کو تمہارے کیے کا بدلہ اور سزا اور جزا آخرت میں ملے گا، تو پھر دنیا میں تو فوراً لگے ہاتھوں عذاب اترنا شروع ہو جاتا ہر انسان کے اوپر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، احسان ہے رب ذوالجلال کا کہ اس نے ہماری ان لغزشوں پر جو ہم سے صبح شام ہو جاتی ہے اس پر فوراً لگے ہاتھوں حساب کتاب نہیں ہو جاتا۔ ورنہ ہمارے ہاں بچہ نافرمانی کرتا ہے، بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہم فوراً اس کو ڈانٹتے، فوراً اس کو مارتے، فوراً اس کو کچھ کہتے، کوئی نہ کوئی اس کو تعدیبی کارروائی ضرور کرتے ہیں کہ کہیں بچے کی عادتیں خراب نہ ہو جائیں۔ ہمارا کوئی کام کرنے والا ہے جس کو ہم نے تنخواہ پر رکھ لیا، ہمارا کام صحیح نہ کرے، ایک مرتبہ برداشت کریں گے، دوسرے دن برداشت کریں گے، تیسرے دن اس کو ملازمت سے جواب دے دیتے، ہم تو لگے ہاتھوں کارروائی کر ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ ہمارا وہ ہماری نافرمانیوں پر کوئی کارروائی نہیں فرماتا، وہ اسی طرح ہمیں رزق دیتے ہیں، اسی طرح ہم کو پینے کے لیے چیزیں دیتے ہیں، اسی طرح ہم کو خوشیاں دیتے ہیں، اسی طرح راحتیں دیتے ہیں۔ ایک وقت میں ہم صبح سے لے کر رات تک، ایک وقت میں ہم صبح سے لے کر رات تک کتنی لاتعداد نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی نعمت۔ ہمارے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ،
کان کام کر رہے ہیں، جسم کام کر رہا ہے، جسم کی ایک پورا جسم کیا ہے؟ پورا ایک کارخانہ ہے۔ اس کے اعضاء انسان کے وہ ہیں کہ جو اگر کام کرنا بند کر دیں تو میلوں میں بھی اس کی فیکٹریاں لگے تو اس کا بدل نہ بنا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ نہیں، میں عذاب تم کو آخرت میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اگر اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک پینے کا گھونٹ بھی میسر نہ آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی قابل التفات اور قابل توجہ چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی لغزشوں کو کفار کی معاف فرما دیتے ہیں۔ معاف کرنے کا مطلب یہ کہ دنیا میں ان کا بدل نہیں دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تو راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور بچہ بھی ایسا جس کی پیدائش وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، یعنی اس کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی بچے کی۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب جس بکری کے بچے کی ابھی پیدائش تخلیق کا عمل مکمل نہیں ہوا اور اس کے اعضاء ابھی پوری طرح بنے نہیں تھے، اس سے پہلے وہ پیدا ہو گیا، مردہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بکری کے بچے کو اٹھا لیا جو نامکمل پیدا ہوا تھا، فرمانے لگے کہ کون ہے جو میرے سے اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا، یا کوئی اور مقدار بتائی، 1 درہم یا کوئی مقدار بتائی کتنے میں لے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ بکری کا بچہ اور وہ بھی نامکمل، یا رسول اللہ آپ کسی کو پیسے دو گے تو بھی نہیں لے گا، پیسے دے کر کیا لے گا؟ آپ پیسے بھی دو اور یہ مفت میں بھی دو تب بھی کوئی نہیں لے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ یہ بکری کے بچے کی حیثیت۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں پکڑ نہیں فرماتے، اپنے بندوں کی پکڑ آتی بھی ہے کسی کسی موقع پر، عذاب اترے بھی ہیں مخلوق پر، شرعی نافرمانیوں پر عذاب بھی آئے لوگوں کو عبرتیں بتانے کے لیے، لیکن عام معمول اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کرنے کا نہیں ہے، نہ لغزشوں اور گناہوں کے اوپر فوراً سزا دینے کا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جزا اور سزا آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی، وہاں بدلے ملیں گے۔ دنیا میں تو سزاؤں کے ایک نمونے ہیں، نعمتوں کے نمونے ہیں، حقیقی نعمت نہیں ہے، نعمتوں کے نمونے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے، تکلیفیں تھوڑی سی آتی ہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے، کبھی دنیا کی کوئی آگ ہاتھ کو چھو جائے تو پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز ہے جسم کو تکلیف پہنچانے والی، ایک نمونے کا بھی کوئی نمونہ درجہ بنا دیجیے وہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ ان کفار کا حال یہ ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، کہ اگر ہم مؤخر کر دیں ان کفار کے اوپر سے عذاب کو إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، چند گنے چنے لوگوں پر، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، تم تو کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر اترے گا، ہمارے اوپر تو کوئی عذاب ہی نہیں اترا۔ اللہ کے نبی یہی کہتے تھے نا، بھئی اللہ کا کہنا مانو تو اللہ کا عذاب آئے گا، کہتے تھے کیوں نہیں اتر رہا، ہم تو کہنا نہیں مان رہے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں جو مسلمان ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نماز ہی نہیں پڑھنے سے اللہ کا غضب آتا ہے، کیا غضب آتا ہے، ہم تو خوشحال بیٹھے ہوئے، روزہ نہ رکھو تو ہم تو نہیں رکھتے روزے، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رشوت نہ لو، ہم تو رشوت لیتے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، مزے سے کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، ہنسی خوشیاں، سود نہ لو، سود تو ہم صبح شام کرتے ہیں، کیا ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ معاف فرمائے، یہ جو ایک دماغ کے اندر ایک خناس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور جب ہم کسی جماعت کے اوپر سے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ،
ضرور بھی ضرور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے عذاب کو کس چیز نے روک لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے سن لو یہ بات، یوم یاتیہم، جس دن اللہ کا عذاب اتر گیا. آگاہ ہو جاؤ، یوم یاتیہم، جس دن اللہ کا عذاب آ گیا، لیس مصروفا عنہم، وہ عذاب ان سے کبھی بھی نہیں پھیرا جائے گا. لیس مصروفا عنہم، وہ عذاب ان سے کبھی بھی نہیں پھیرا جائے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ختم ہو جائے گا ان سے ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مذاق اڑاتے تھے دین کی چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ عقیدوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے جس دن پکڑ میں آ گئے نا، دنیا میں پکڑ میں آ گئے یا آخرت میں پکڑ میں آ گئے یا دونوں جگہ پکڑ میں آ گئے، تو پھر کوئی صورت تم کو عذاب سے بچانے والی نہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ نازل فرماتے ہیں، پچھلی قوموں پر عذاب دنیا میں بھی اترے، اور بہت ساروں کو عذاب نہیں بھی دیا، ایسے چلے گئے دنیا سے. بہت سارے گناہوں پر دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے، بہت سارے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوتی. وہ قادر مطلق ہیں، مالک الملک ہیں، جس کو پکڑے، جس کو معاف کرے، جس کی کہیں پکڑ کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، انسان اس سے واقف نہیں. لیکن اتنی بات ہے کہ بدلہ ہوگا انصاف ہوگا، بدلہ ہوگا انصاف ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، انسان اس کا انجام ضرور دیکھے گا، بدلہ ضرور پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کسی انسان نے اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، اس کو بھی بدلہ اس کو آخرت میں ضرور ملے گا. ہاں، کس کی اب پکڑ ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کو خبر ہے، انسان کو پتہ نہیں. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے، کوئی بات حتمی طور پہ تو نہیں کہی جا سکتی، کہ اللہ تعالی کے گناہوں پر سینہ زوری اللہ تعالی کی سخت ناراضگی کا باعث ہے. سینہ زوری کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک قسم یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، دل میں یہ احساس ہے کہ ہاں میں نے گناہ کیا، نماز نہیں پڑھی، توبۃ اللہ کرتا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، غلطی ہو گئی، نماز میری قضا ہو گئی، توبہ کی، استغفار کیا. کوئی اور گناہ سرزد ہو گیا تو استغفار کر رہا، اس کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش ہے. موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق، توبہ نصوح بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہوتی ہے کہ انسان اس کو اگر چھوڑنا چاہے، ارادہ کرے پختہ، تو انسان سے وہ گناہ چھوٹ بھی جاتے ہیں. ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ کی ایک عادت ہو جاتی ہے، کبھی کسی سے کوئی عادت ہو گئی، کسی کی کوئی عادت ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ وہ گناہ انسان کا چھوٹ جاتا ہے اگر ارادہ کرے. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی، کہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ گناہ جب ہو جائے اور عادت کسی گناہ کی ہو تو جہاں توبہ استغفار کرو اپنے گناہوں پر، وہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگو کہ یا اللہ اس گناہ کی مجھے عادت پڑ گئی ہے، اس کو آپ ہی چھڑوا دیجیے مجھ سے. فرمایا کرتے تھے کہ دعا بھی مانگو، ارادہ بھی کرو، اور جو گناہ ہو جائے اس کے اوپر انسان توبہ استغفار کرتا رہے. فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام کر لو، انشاءاللہ موت سے پہلے پاک ہو جاؤ گے اس گناہ سے. تو اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جس دن عذاب ان کے اوپر آ گیا، ما کانوا بہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، سب ختم ہو جائے گا ان سے وہ تمام چیزیں جس کا کہ وہ ماضی میں مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ تو بات ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی پکڑ فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی ضابطہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو گناہ کرے لیکن گناہ کو گناہ نہیں مانتا، سینہ زوری اختیار کرتا ہے. وہ کتنا بڑا سرکش کیوں نہ ہو، کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک تو وہ حقیر ہے.
اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ دیکھیے جن قوموں کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، فرعون، نمرود، قارون، قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام، قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طریقے سے قوم عاد، قوم سمود، اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قومیں، یہ وہ لوگ تھے یا یہ وہ قومیں تھیں جو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرتی تھی بلکہ صریح طور پر مذاق اڑایا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، صریح طور پر مذاق اڑانا. تو آپ دیکھو کہ ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آیا. اور اس زمانے کے اندر بھی ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا صریح طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے. مثلا داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں بھائی. اب کسی کو اگر نہیں پسند نعوذ باللہ من ذالک زبان سے بھی الفاظ نہیں نکالنی چاہیے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سنت کا مذاق اڑانے سے تو انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، ایمان سے خارج ہو جاتا. سنت کا مذاق اڑا، کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اور شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے، ایمان کے اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ کو دعوت دینے والی ہوتی ہے. تو اسی کو فرمایا کہ جب وہ وقت آ جائے گا اللہ کی پکڑ کا، پھر کوئی طاقت دنیا کی اس کو روکنے والی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت کا ذکر فرمایا اور ایک اس کا علاج بیان فرمایا. عادت یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. کہ انسان کی یہ حالت ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اگر ہم چکھائیں انسان کو منا اپنی جانب سے رحمت، کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم انسان کو اگر اپنی جانب سے کوئی رحمت دے دیں، کوئی دولت دے دیں، کوئی عزت دے دیں، کوئی منصب دے دیں، کوئی خوشیاں دے دیں، ثم نزعناها منه، پھر وہ رحمتیں اور وہ نعمتیں ہم اس انسان سے چھین لیں، واپس لے لیں، انه لیئوس کفور، تو وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے. یہ انسان کی فرمایا کی عادت ہے. یہ انسان کو جب ہم اپنی جانب سے کوئی رحمت دیتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں اور بعد میں ہم اس نعمت کو چھین لیتے ہیں تو وہ مایوس اور نافرمان ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم چکھائیں اس کو اپنی جانب سے نعمتوں کا مزہ تکلیفوں کے بعد، پہلے تکلیفوں میں تھا اور پریشانیوں کا وقت گزار رہا تھا، طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم جب اس کو اپنی جانب سے نعمتیں دیتے ہیں، تکلیفیں اس کی ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، تو اب یوں کہتا ہے کہ لَيَقُولَنَّ، کہ ضرور وہ انسان یوں کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب وہ خوش ہوتا ہے اور اتراتا ہوا زمین میں پھرتا ہے، فخر کرتا ہے. انسان کی یہی حالت ہے، ہم لوگوں کی تو یہی حالت ہے کہ ذرا سی کوئی نعمت ملی اور وہ نعمت چھن گئی تو ہم مایوس بھی ہوتے ہیں، نافرمانیاں میں بھی اتر آتے ہیں اور طرح طرح کی بغاوت کے دلوں کے اندر خیالات آتے ہیں، سرکشی کے خیالات آتے ہیں. اور تکلیفوں میں تھے، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت فراخی آئی، کشادگی میسر آئی، تو اب ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم شکر تو کرتے نہیں، کہتے ہیں کہ صاحب میں بڑا قابل آدمی ہوں، یہ میری ذہانت ہے کہ میں ان چکروں سے نکل آیا، دیکھو میں نے کیا کیا کام کی، یہ تو میرا تجربہ، یہ تو میرا علم، یہ تو میری مہارت تھی کہ میں ان چکروں سے نکل آیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا کمال میری ذات کا. انہ لفرح فخور، خوش بھی ہوتا ہے اور اتراتا بھی ہے، فخر بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ انسان عجیب افراد و تفریق میں مبتلا ہے. ایسی افراد و تفریق کہ تکلیفوں میں تھا تو بالکل مایوس ہو بیٹھا، خوشیاں ملی تو سارا اپنے ذات کا کمال سمجھتا.
اور یہ ہوتا ہے ہم لوگوں سے کہ ذرا سی کوئی دولت ملتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے اندر بڑی قابلیت آ گئی ہے، ہم سوچتے ہیں ہم بڑے ذہین ہو گئے، ہمارے دل میں آتا ہے کہ صاحب یہ تو ہماری بڑی مہارت ہے، یہ تو ہم تعلیم ہم نے حاصل کی، ہم نے تو یہ کیا تو اس کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا۔ حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ انسان کا دماغ چلتا ہے تو اللہ کی رحمت سے چلتا ہے، دماغ چلانے والا بھی تو وہی ہے۔ آدمی ہاتھ پیر ہلاتا ہے تو کیسے ہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی قوت اور طاقت دیتے تو ہاتھ پیر ہلاتا ہے۔ کتنی ہی انسان وہ ہیں کہ جن کی عقلیں الٹی ہو جاتی ہیں، الٹے سیدھے فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ آنکھوں دیکھی بات کہ سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ یا اللہ اتنا سمجھدار انسان اتنا احمقانہ فیصلہ کر بیٹھا ہی، آئے دن تجربے ہوتے ہیں اور وہ آدمی بھی اپنا سر پیٹ رہا ہوتا ہے کہ لو میں نے کیا کام کر دیا۔ یہ سب منظر ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان حد سے زیادہ تکلیفوں میں ہے، اچانک پتا چلا کہ صاحب بڑی خوشحالی کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بڑی مالی وسعت ہے اس کے پاس، روپیہ ہے، پیسہ ہے، منصب ہے، خوشیاں ہیں، دنیا کی تمام راحت و آرام کی چیزیں ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ مخلوق الحال ہو گیا، پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن یہ سب کرتے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا یہ بڑے غور کرنے کا قابل لفظ ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ، یہ نہیں کہا کہ ہم نے 100% نعمت دے دی اس کو، نعمت چکھائی۔ ایک چکھنا ہوتا ہے اور ایک کھانا کھانا ہوتا ہے۔ چکھنا کیا ہوتا ہے؟ زبان پر رکھا، ذائقہ آ گیا، پیٹ بھی بھرا اس سے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جو رحمتیں ملتی ہیں، جو نعمتیں ملتی ہیں، یا جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ دائمی نہیں ہوتی، یہ عارضی ہوتی ہیں۔ ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ہم کھانے میں سے کوئی چیز اپنی زبان پر نمک چیک کرنے کے لیے چکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ مناظر رکھے، ایک تکلیف میں، ایک راحت میں، ایک خوشیوں کے ساتھ چل رہا ہے، ایک طرح طرح کی تکلیفوں میں چل رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک نمونے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیے۔ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ ایک شو روم ہے کسی سامان کا جس کے اندر کے راحت پہنچانے والی چیزیں بھی رکھی ہیں اور تکلیفیں پہنچانے والی چیزیں بھی رکھی ہیں۔ آدمی جب اس شو روم میں جائے گا دیکھے گا کہ ہاں صاحب یہ چیزیں تو وہ ہیں جس سے انسان کو راحتیں ملتی ہیں، اور یہ چیزیں وہ ہیں جس سے انسان کو تکلیفیں میسر آتی ہیں۔ نمونہ سب دیکھ رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے میں شو روم کی مثال عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اور اپنی پکڑ کے دونوں نمونے دکھا رکھے ہیں کہ دیکھو تمہیں تکلیفیں میں بھی لوگ بھی نظر آئیں گے۔ ہسپتالوں میں جاؤ ایسا لگے گا کہ ہر آدمی بیمار ہے، قبرستان میں جاؤ ایسا لگے گا کہ موت ہی ہو رہی ہے۔ بچوں کو دیکھو، ایک طرف سے پیدائش کا سلسلہ انسانوں کی ہو رہی ہے، پیدائش بچے پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں۔ تفریح گاہوں میں جاؤ ایسا لگے گا کہ ہر انسان خوش و خرم پھر رہا ہے۔ بازاروں میں جاؤ ایسا لگے گا کہ ہر آدمی مالدار ہے، اور غریبوں کے علاقے میں جاؤ ایسا لگے گا کہ ہر آدمی غریب ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ سارے ایک شو روم کی مثال ہے جہاں ہر چیز کے نمونے رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کے نمونے ہیں، عبرت حاصل کرنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ دنیا کی یعنی جو مفہوم جو میں بات عرض کرنے چلا اس سے پہلے تمہید کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث شریف نہیں ہے جو بات عرض کر رہا ہوں، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو 100% تکلیف میں رکھا، نہ 100% آرام میں رکھا۔ یہ عجیب کام ہے دنیا کا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لو ہر انسان کہ نہ دنیا کے اندر کوئی 100% خوش، نہ دنیا کے اندر کوئی 100% پریشان۔ کسی کو اگر صحت کی پریشانی ہے تو دوسری کوئی خوشیاں اس کو میسر ہے، کسی کو اگر دولت کی پریشانی ہے تو دوسری کئی خوشیاں اس کو میسر ہیں،
کسی کو اگر خوبصورتی نہیں میسر نہیں ہے تو اور سینکڑوں دولتیں اس کے پاس موجود ہیں. کسی کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو اور بہت ساری رحمتیں اس کو دے رکھی ہیں. کسی کو کچھ دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا. 100% کوئی انسان یہ سوچے کہ کون دنیا میں راحت میں ہے, کوئی نظر نہیں آئے گا. آخر میں آپ یہی سوچو گے کہ نہیں, میرے ساتھ جو میرے خدا کا معاملہ ہے بس وہی سب سے اچھا ہے. حقیقت درست کریں, آپ دیکھ لو دنیا کے اندر. اب اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب دنیا میں کون ہے بتائیے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, جن سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی, جو گناہ جن سے کوئی سرزد نہیں ہو سکتا, وہ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتیں ہیں, وہ معصوم ہوتی ہیں. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں, پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں, پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں, ان پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے. تو کہاں اتنے کہنا ماننے والے جو کوئی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتے, اور کہاں آزمائش ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے اس کے حال میں اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا. جب یہ بات ہو گئی تو میں حدیث شریف جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے روز آخرت میں جو دنیا میں بے پناہ تکلیفوں کے اندر رہتا ہوگا, جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی خوشی ملی نہیں دنیا میں. تکلیفیں تکلیفیں, پریشانیاں پریشانیاں, مجبوریاں, تکلیفیں. اس کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کو بلا کر کہ بتاؤ بھائی دنیا میں کیسا وقت گزارا تم نے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ سخت تکلیف کا وقت گزارا میں نے تو دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اچھا بھائی ایسا کرو, اس کو جنت کا ایک ذرا ہوا کا جھونکا دے دو, جنت میں نہ لے کے جانا. جیسے ایئر کنڈیشن کسی کمرے میں ہو اور آپ ایئر کنڈیشن کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں اور دروازہ کھولے تو جھونکا نہیں آتا, ایک ٹھنڈک کا ایک آدمی کو احساس آتا ہے. کہتے ہیں ایسے اس کو ذرا ایک جنت کا ایک جھونکا دے دو, ذرا اندر نہیں لے کے جانا اس کو. اب فرشتے لے کے جائیں گے اس کو. اب وہ کس طرح کی کیفیت ہوگی تو اللہ ہی کو خبر ہے. وہ ایک جھونکا جو اس کو جنت کا آئے گا, اب واپس فرشتے لے کر آئیں گے اس کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کیسی رہی؟ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو کوئی تکلیف کی کوئی چیز دیکھی نہیں, میں نے تو تکلیف نام کی کوئی چیز میرے ساتھ پیش ہی نہیں ہوگی. وہ جنت کا ایک جھونکا اس کو دنیا کی ساری تکلیفیں بلا دے گا. اب اللہ تعالیٰ بلائیں گے اس انسان کو جو دنیا میں بڑے موجوں میں تھا, بڑے مزے میں تھا. اس کو کہیں گے کہ ہاں بھائی دنیا میں کیسے رہے؟ وہ کہتا ہے اللہ بڑے مزے کیے, ہر طرح کی راحت, ہر طرح کا آرام, ہر چیز میسر, ہر چیز موجود. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ذرا جاؤ اس کو دوزخ کا ایک جھونکا تو دو, اندر نہیں لے کے جانا, ایک طرف جھونکا ہے اس کو. فرشتے لے کر جائیں گے اس کو. اب جب واپس اس کو لے کر آئیں گے تو پوچھیں گے ہاں بھائی کیسی رہی؟ تو کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو راحت آرام کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی, کہ راحت آرام کس کو کہتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو دنیا جو ہے نا یہ نہ 100% تکلیفوں کی چیز ہے نہ 100% راحتوں کی جگہ ہے. اصل راحتوں کا فیصلہ آخرت میں ہوگا, تکلیفوں کو اور راحتوں کو. جس کو وہاں کی راحت میسر آ گئی, جو اخروی زندگی میں کامیاب ہو گیا, قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ اولئک هم الفائزون, وہ ہیں اصل کامیاب. اور جو وہاں آخرت میں بازی ہار گیا, آخرت میں جو بازی ہار گیا, فرمایا کہ وہ لوگ ہیں اصل ناکام. فیصلہ ناکامی اور کامیابی کا دنیا نہیں. دنیا کی دولت کو, دنیا کی نعمت کو, دنیا کی راحت کو, دنیا کی شہرت کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ کامیاب ہو گیا اور یہ ناکام ہو گیا, یہ حماقت ہے. کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صاحب فلانا آدمی ہے, وہ تو اتنی دولت کے اندر ہے, ہم تو پیچھے رہ گئے. نہیں, وہ تو فلانا ہے, اس کو تو اتنی شہرت مل گئی, ہم پیچھے رہ گئے. نہیں, فیصلہ وہاں ہے. یہ تو دنیا کے نمونے ہیں, یہ تو کام چلتے رہیں گے,
اس سے جا کر پوچھو جس کو تم اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہو کہ بہت اعلیٰ اور عرفہ انسان ہے، اس کو جا کر پوچھو وہ اپنی آپ کو دکھ درد کی بڑی داستان سنانی شروع کر دے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی آیا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ شیخ میرے لیے آپ ایسی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف ہی پیش نہ آئے، بس راحت ہی راحت، آرام ہی آرام رہے، کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہی نہ ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تو ہوتا ہی نہیں دنیا میں، یہ کہاں ہوتا ہے، یہ کیا آرزو لے کر آئے تم، یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی کہ دنیا میں کوئی کام مرضی کے خلاف نہ ہو، یہ دنیا ہے کوئی جنت تھوڑی، یہ تو جنت میں ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چیز تو میں مانگ نہیں سکتا، یہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہوا، تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ تو اب یہ بھی پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے نا اس کے لیے وہی بہتر ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ کہنے نہیں، آپ میری بھی دعا مانگیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا سے ساری تکلیفیں ختم کر دے، پر راحت ہی راحت مجھے دے دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میں نہیں مانگ سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک اصول کے خلاف ہے، دنیا میں تو یہ کام نہیں ہوتا، البتہ اتنی میں دعا مانگ سکتا ہوں کہ تم اس دنیا میں جس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ صاحب یہ آدمی ایسا نمونہ ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں، تو یہ دعا میں تمہارے لیے مانگ سکتا ہوں کہ یا اللہ اس انسان کو ویسا بنا دے جیسا ہوا ہے، یہ میں مانگ سکتا ہوں تمہارے لیے دعا۔ تو تم ایسا کرو کہ جاؤ دیکھو اللہ کی زمین میں تمہیں کوئی ایسا آئیڈیل انسان نظر آئے، کوئی ایسا اپنا ایک من پسند نمونہ نظر آئے تو وہ اس کی میں دعا مانگ سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب یہ چلے، ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، تو کسی میں کوئی اچھائیاں تو کسی میں کوئی برائیاں، کسی میں کوئی اچھائیاں کسی میں کوئی برائیاں، پریشان ہو گیا سخت، یا اللہ کون ہے وہ جس کو میں اپنا آئیڈیل بناؤں؟ آخر میں اس کو ایک نواب صاحب نظر آئے، جوان ان کے بیٹے، گھر ان کا بڑا عالیشان، دولت کی ان کے پاس ریل پہ، صحت ان کی بہترین، اور کوئی ان کے اندر ایسی کمی نظر نہیں آئی جو ان صاحب کو محسوس ہو کہ یہ ہمارے معیار سے گرے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے کہ شیخ مجھ کو نمونہ مل گیا، اور وہ فلانے جو نواب صاحب ہیں نا، آپ ان فلانے نواب صاحب کے جیسے بننے کی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں دعا تو مانگ دوں گا، لیکن پہلے تمہیں نواب صاحب سے بھی تو جا کے مل لو کہ وہ بھی اپنی زندگی سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ بھی یہ کہیں کہ ہاں صاحب میں واقعی بڑا دنیا کے اندر آسودہ حال ہوں اور میں بڑا مطمئن ہوں، تو میں تمہارے لیے دعا مانگ دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بات صحیح ہے، کہیں ایسا نہ کہ کسی مشکل میں ہی پھنس جاؤں گا۔ اب یہ پہنچے وہ نواب صاحب کے پاس، نواب صاحب سے کہا کہ نواب صاحب مجھے آپ سے ملنا ہے۔ خیر ان سے بیٹھے، بات کی اور ان کو بتایا کہ میں تو اس لیے حاضر ہوا تھا کہ میں تو بس دعا منگوانے جا رہا ہوں ان سے کہ آپ جیسا مجھے بنا دیں۔ نواب صاحب کہنے لگے ارے بھائی دھوکے میں مت آنا، تم میرے جوان بیٹے دیکھ رہے ہو، میرا گھر کا محل دیکھ رہے ہو، میری دولت کی ریل پیل دیکھ رہے ہو، یہ سب دھوکہ ہے۔ میں تو ایک ایسی تکلیف میں مبتلا ہوں کہ اس جیسے کرب اور تکلیف تو کسی انسان کو نہیں ہے، میرے جیسے میں تو بدنصیب ترین انسان ہوں، میرے جیسے انسان کی دعا مت مانگنا۔ انہوں نے کہا نواب صاحب آپ کو کیا تکلیف؟ آپ کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں تمہیں اپنی تکلیف بتاتا ہوں، یہ میرے جتنے تمہیں میرے جوان بیٹے نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب میری ناجائز اولاد ہے۔ تو میں تو روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں اس تکلیف کے اندر، تو میرے کیسے مرنے کی دعا مانگتے ہو؟ تو میں تو بدنصیب ترین انسان ہوں، اس لیے میرے جیسے مت دعا مانگنا کبھی۔ یہ واپس آیا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ شیخ
میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ نے مجھ کو جس حال میں رکھا میرے لیے وہی حال بہتر ہے، میں کوئی نمونہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تو قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ انسان کو جب ہم نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیفوں کے بعد، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور یوں کہتا ہے کہ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، میرے سے ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب بڑا اتراتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ کس بات کا اترانا؟ پکڑ بھی کس نے کی؟ اللہ نے۔ کشادگی بھی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تو تمام انسانوں کا حال ہے، یہ خرابی ہے، خرابی ہے یہ کہ آدمی مایوس بھی ہو جائے اور آدمی اتنا دماغ بلند ہو جائے کہ ہر چیز کو اپنا کمال سمجھ بیٹھے۔ اس خرابی کا علاج اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بیان فرمایا، اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں البتہ جن لوگوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کیے، اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ ایسی بات فرمائی اللہ رب العزت نے کہ فرمایا کہ دیکھو جو لوگ کے مایوس ہو جاتے ہیں نعمتیں چھن جانے کے بعد، مایوسی بھی گناہ ہے، اور مایوسی کی وجہ سے گناہ کرنے لگے، آدمی کے دماغ میں یہ تصور آنے لگے کہ یا اللہ میں تو آپ کی اتنی عبادت کرتا ہوں، آپ نے میرے اوپر یہ مشکل نازل فرما دی، یہ سخت گناہ، یہ سخت گناہ کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو یہ جرأت کیا، یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی۔ نہیں، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تکلیف پیش آ گئی، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں جن لوگوں نے صبر کیا۔ صبر کا کیا مطلب ہے کہ تکلیفوں کے وقت میں صبر کیا۔ صبر کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی، اس صبر کو برداشت کیا، اس تکلیف کو انہوں نے جھیلا اور کوئی شکوہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا۔ جیسے کہ قرآن کریم کی پچھلی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی انسان کے اوپر جب ہم کوئی مشکل نازل فرماتے ہیں تو وہ آدمی اگر یوں کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ وہ انسان جو ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ انسان ہدایت یافتہ ہے۔ اب دیکھیے مطلب صبر کرنے کا یہ ہے کہ کوئی شکوہ نہیں کر رہا، انا للہ پڑھ رہا ہے، صبر کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو کیا میرے ساتھ کیا، لیکن یا اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، میری پر سے اس تکلیف کو ہٹا دیجیے۔ تکلیف کو ختم کرنے کی دعا یہ کوئی بے صبری نہیں ہے۔ بے صبری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے، اللہ سے شکوہ کرے، گناہوں کی طرف جانے لگے کہ یا اللہ میرے اوپر یہ چیز آ گئی، میرے اوپر یہ آزمائش آ گئی، اس لیے میں گناہوں کی طرف جا رہا ہوں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے نمازیں پڑھنی چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہتا ہے کہ مجھے نیکی کرنے کا کیا فائدہ، نعوذ باللہ میرے تو آزمائشیں نہیں ختم ہو رہی۔ یہ بے صبری کیا بلکہ یہ سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نعمتیں دینے کے بعد تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں وہ انسان ہدایت یافتہ ہے جو اس وقت میں صبر کرے۔ وہ عامل الصالحات، عامل الصالحات کا مطلب ہے نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا حال بیان فرمایا جس کو ہم نے اپنی جانب سے تکلیفیں دی، بعد میں ہم نے اس کو کشادگی دے دی، خوشیاں دی، راحتیں دی۔ اگر وہ اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ بھی غلط کر رہا۔ اس کا حل یہ بیان فرمایا کہ نعمتیں ملنے کے بعد بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری کیا مجال تھی مجھے یہ نعمتیں مل جاتی، یہ تو آپ کا کرم، آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھ کو یہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے لوگ راہ راست ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو تکلیفیں ملنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی غلط، ان کا علاج یہ بیان فرمایا کہ صبر کرو، اور ایک وہ لوگ جو تکلیفیں ملنے کے بعد کشادگی، راحت، آرام ان کو میسر آیا تو وہ فخر کرنے لگتے ہیں، شیخیاں بگارنے لگتے ہیں۔ ان کا علاج یہ بیان فرمایا کہ نہیں، فخر مت کرو، شیخی مت بگارو، بلکہ کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اعمال صالحہ کرو، نیک اعمال کرو۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اولئک لہم مغفرہ، جو انسان یہ کام کرتا ہے
تکلیفوں کے وقت میں صبر کرتا ہے، خوشیوں کے وقت میں اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اعمال صالحہ کا کیا مطلب ہے؟ خوشی ملی آپ کو، ایک ہے زبان سے شکر کہ یا اللہ آپ کا کرم، آپ کا احسان، آپ نے مجھ کو یہ عطا فرمایا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نیک اعمال کرو، نمازیں پڑھو، شکرانے کے نفل پڑھو، سب کا خیرات کرو خوشی کے اوپر، یہ اعمال صالحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کام کر لیتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو تکلیفوں کے وقت میں صبر اور خوشیوں کے وقت میں شکر ادا کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، وہ اجر کبیر، اور بڑا زبردست اجر و ثواب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے کسی کے پاس دولت ہے اور کسی کے پاس دولت نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت اور نعمت راحت و آرام ہے وہ اگر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو وہ بھی جنتی، اس کے لیے بہت زبردست اجر و ثواب ہے، اور جو تکلیفوں میں ہے وہ صبر کر رہا ہے وہ بھی اجر و ثواب میں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مایوس ہو گئے اور وہ لوگ جو کہ فخر کرنے لگے، تکبر کرنے لگے، فرمایا کہ وہ لوگ راہ راست پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما، یا اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کریم کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کو قرآن کریم صحیح طرح پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کریم کو ہماری زندگی میں رچا بسا دیجیے، یا اللہ قرآن کریم کو ہماری زندگی میں رچا بسا دیجیے، اس پر عمل کرنے کو آسان فرما، یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك